محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام 561 ہجری میں اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ آپ کے عقیدت مندوں اور مریدوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کھلے میدان میں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، لیکن اس جگہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے اونٹ چٹنے کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اس لیے اس کے شتربانوں نے یعنی اونٹ کے رکھوالوں نے کہا یہاں نہ بیٹھو، یہ راجہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کئی مرتبہ ان شتربانوں کو سمجھایا کہ میدان میں کافی جگہ ہے، لیکن وہ نہ مانے بلکہ سختی سے پیش آئے۔ حضرت وہاں سے قریب ایک تالاب کے کنارے تشریف لے آئے اور اٹھتے ہی فرمایا لو ہم تو یہاں بیٹھے، راجہ کے اونٹ ہی اس جگہ بیٹھے رہ جائے۔ چنانچہ شام کے قریب راجہ کے اونٹ چرتے چرتے اس جگہ آ کر بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ اگلے دن کئی بار شتربانوں نے یعنی اونٹ کے رکھوالوں نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ انہیں یقین ہوا کہ اسی فقیر کی بات پوری ہوئی ہے، چنانچہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی طلب کی۔ خواجہ غریب نواز نے دعا کی، پھر وہاں سے اونٹ اٹھ کر اپنے اپنے آستانوں میں چرنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو راجہ پرتھوی راج نے بہت ستایا، بڑی کوشش کی کہ یہاں سے خواجہ غریب نواز چلے جائے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس دھرتی سے خواجہ غریب نواز کی فیوز و برکات پھیلیں، اس لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ کی چٹان کی طرح راجہ پرتھوی راج کا مقابلہ کرتے رہے۔ راجہ پرتھوی راج نے حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ کئی طرح کے مقابلے کیے، لیکن آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے راجہ کی تمام کارروائیاں ملیا میٹ فرما دیا۔ آخر میں اسے بطور پیش گوئی فرمایا کہ فقیر تو اجمیر سے نکلنے سے رہا، یعنی حضور غریب نواز تو اجمیر سے نہیں جائیں گے، البتہ تجھے یہاں سے بے یار و مددگار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، راجہ پرتھوی راج شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مارا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اصل مقصد تھا ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنا، اور آپ نے اس مقصد کے خاطر مضبوط کردار جد و جہاد کی ایسی مثال پیش کی کہ جس کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں، کئی طاقتور مخالفوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ والی اجمیر پرتھوی راج خود آپ کا بڑا مخالف تھا، کوئی مشکل کوئی مخالفت آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ آپ کا ناقابل شکست جذبہ، دقیق نظر، بلند تصور، آہنی عزم، پاکیزہ دل، اعلیٰ روحانی قوت، ہر مشکل پر غالب آتی چلی گئی۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ کی ذات پر بڑے توکل اور بھروسہ مند تھے، اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو کوئی دوسری ذات وہاں سے ہلا نہ سکی۔ یہ آپ نے خیال رکھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، تو آپ نے سب کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ ساری طاقتیں آپ سے دو چار ہو کر کے ادھر سے ادھر نکل گئی، بھاگ گئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، مگر خواجہ غریب نواز کے متوالوں، خواجہ غریب نواز کے عاشقوں آج بھی اسی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کے متوالوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر جو خواجہ غریب نواز کے مخالفین تھے مر گئے، مٹ گئے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان وجود ختم ہو گیا، مگر خواجہ غریب نواز کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور قیامت تک خواجہ غریب نواز عاشقوں کے دل میں راج کرتے رہیں گے۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز کے سامنے سب سے بڑی مشکل زبان کی صورت میں موجود تھی کہ آپ کی زبان فارسی تھی، لیکن اس سے وہ پریشان نہیں ہوئے۔ ہندوؤں کے ساتھ رابطہ میل جول ایک نئی بولی کو جنم دیا جو بعد ازاں ایک زبان کے درجے تک پہنچی تھی۔ یہ زبان اردو تھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوؤں کی زبان بھی ہندوستان میں الگ تھلگ تھی، اس زمانے میں بالکل ہی الگ تھلگ تھی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردو زبان ایک طرح سے وہ لفظوں کو کاٹ پیٹ کر کے اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اردو میں باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اردو زبان کو آپ نے ایجاد کیا۔ ان معنوں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردو زبان کے بانی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک کب ہوا؟ 6 رجب سن 627 ہجری 1229 عیسوی، یعنی انگریزی تاریخ 1229 عیسوی سن تھا، تب خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا تھا۔ چنانچہ جس دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، آپ اسی روز عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے اقدس میں تشریف لے گئے۔ کمرے میں تشریف لے جانے کے بعد معمول کے مطابق آپ نے دروازے کی کنڈی بند کر دی۔ صبح کو دروازہ کھولا گیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ دن تھا 6 رجب 627 ہجری، اسی دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ چھٹی شریف اسی تاریخ پر سبھی عاشقان خواجہ و رضا اسی تاریخ پر چھٹی شریف مناتے ہیں، اور ہر مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں۔ رجب کے مقدس مہینے میں اجمیر شریف کی سرزمین پر بہت دھوم دھام کے ساتھ خواجہ غریب نواز کا عرس عاشقان خواجہ مناتے ہیں، اور اس کی خوشیاں، اس کی رحمتیں، برکتیں اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔